اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بالکل فری میں حاصل کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، جب خوف خدا ہو دل میں کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ سامعین کرام، آج مجھے اس محفل میں جس عنوان پر بات کرنے کا حکم ہے وہ ہے حصول پاکستان کے مقاصد۔ یہ پاکستان جو آج ہماری پہچان بن چکا ہے، یہ وہی پاکستان ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں عظمتوں کو تار تار کیا گیا تھا۔ مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں کے نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمانوں ہند کو اپنے الگ وطن کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اٹھی تھی، اس نے غیر ملکی ناخداؤں کو مجبور کر دیا تھا۔ آخر اس وقت قائد اعظم کا پاکستان کامیاب ہو کے رہا تھا۔ سامعین محترم، آج سے 1400 سال پیچھے دیکھیں، مسلمانوں تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کون سی تلوار تھی؟ تبوک میں کون سے راکٹ تھے؟ جنگ موتا میں کون سے میزائل تھے؟ یرموک میں کتنے بوم، کتنے لڑاکا طیارے تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں، فتح اور نصرت تمہیں ملتی رہی، نور حق 400 پھیلتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، علم شیطان سرنگوں ہوتا رہا، اور چار ڈانکے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ آخر اس وقت مسلمان غالب کیوں کر رہتے تھے؟ فتح اور نصرت انہیں کیوں ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے مسلمانوں قیامت تک تم ہی غالب رہو گے لیکن تمہارے اندر ایمان ہو۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے کہ بن جائیں آشیانہ تو کوئی آگ لگا دے؟ سامعین محترم، آج کا پاکستان بدترین مغلوبیت کا شکار ہے۔ کیا اس لیے حاصل کیا تھا پاکستان؟ مسلمانوں کا کوئی پریشان حال ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ مادی اسباب کے کثرت کے باوجود مسلم قوم ذلیل و خوار ہے، مسلم ممالک باغم خلف شار ہے۔ تعداد مسلم کے بہتات کے باوجود افتماب بہنوں کی عزت تار تار ہے۔ مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک شاہوار ہے۔ دلالی اور چاپلوسی کرنا مسلم حکمران کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ امور مملکت پر قابض اکثر و بیشتر مکار ہے، سب سے بڑھ کر احکام قرآن و حدیث کا منکر و غدار ہے۔ سامعین محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بلکہ ہم اس وقت سمندر کے جا کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، تو پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں بہن نامی مرض کا وبا پھوٹ پڑے گا۔ سامعین محترم، آج اس ملک